العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے، جب کسی مسلمان کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان کے مابین عدل و انصاف کرنا شوہر پر فرض عین ہے۔ قسط نمبر 3 اور اس سلسلہ میں آج یہ آخری قسط ہے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جہاں قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، قرآن پاک ہی نے وہیں 2، 3 یا 4 بیویاں بیک وقت رکھنے کی بھی اجازت دی ہے۔ نہ اسلام اس کے خلاف ہے اور نہ اسلام کے مفتی اس چیز کے خلاف ہیں، اور جو احکم الحاکمین کا فرمان ہے ہماری سمجھ میں آئے تب بھی ٹھیک ہے، نہ آ سکے تب بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ قانون ہے، کیونکہ ہماری عقلیں کمزور ہیں، اضعف ہیں، ضعیف ہیں۔ بسا اوقات اس چیز کی حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہ چیز اپنی جگہ ٹھیک بھی ہوتی ہے، درست بھی ہوتی ہے۔ اور یہ اگر آپ اپنے زمانے کی طرف نسبت کریں تو امید ہے بخوبی آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ 2، 3 یا 4 کی اجازت کیوں رکھی ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہندو معاشرہ میں، ہندو مذہب میں
جہاں ہندو لوگ رہتے ہیں وہاں دوسری شادی کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے، اسی طرح بیوہ خاتون کا کوئی سہارا بنے تو ہندو مذہب میں اس کو بھی عیب سمجھا جاتا ہے۔ وہ جس کا شوہر مر گیا ساری زندگی سسکیاں لیتی رہے، ہندو مذہب میں اس کو آگے شادی کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، جبکہ اسلام نے ان تمام باتوں کا خیال رکھا، کیونکہ اسلام ہے ہی ایسا پرامن مذہب کہ کسی بھی طرح سے 1400 سال گزر گئے ہیں اور اللہ جانے کہ قیامت تک اور کتنے سال آنے ہیں۔ دنیا میں عقل و شعور کی دنیا میں پورے ورلڈ کے اندر کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہو سکتا جو اسلام کے کسی بھی شعبہ میں کسی شعبہ کی آگے لاکھوں کروڑوں جزیات ہیں، ان میں سے کسی ایک جزی پہ بھی عقل و شعور کی دنیا میں اعتراض کرے اور اس کو جواب نہ ملے، یہ بات ناممکن ہے۔ کہ قرآن و حدیث کے جو اصول ہیں وہ ہر حیثیت سے مسلمہ ہیں، نہ کسی کے ساتھ ان میں زیادتی ہوتی ہے، نہ کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، بلکہ اس کائنات سے ظلم اور زیادتی کو اگر اٹھایا ہے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے آ کے دور کروایا ہے۔ آپ سے پہلے جو ظلم ہوتا تھا، جو ستم ہوتا تھا، ہر شعبہ میں، مثال کے طور پر آپ اسی کو ہی دیکھیں جو ہمارا موضوع ہے، عورت کے معاملے کو ہی دیکھیں تو اسلام سے پہلے عورت کو جانوروں سے بھی ابتر طریقے سے شوہر رکھا کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے عورت پر نہایت ہی قبیح طریقے سے ظلم و ستم کیا جاتا تھا، کوئی اس عورت کا پرسان حال نہیں تھا۔ اسلام سے پہلے اتنا ظلم تھا عورتوں پر کہ ان کو وراثت میں سے حصہ تک نہیں دیا جاتا تھا۔ ان کا شوہر مر گیا، ان کا باپ مر گیا، ان کا بیٹا مر گیا، ان کا بھائی مر گیا، جب اس کے قریبی رشتہ دار نہ ہوں تو پھر بہنیں آ جائیں، ان کو اسلام سے پہلے کوئی بھی شخص زمانہ جاہلیت میں جائیداد اور وراثت سے حصہ، اگر یہ عروج عطا فرمایا ہے کہ جہاں مرد کو وراثت سے حصہ دیا جائے وہیں عورتوں کو بھی یاد رکھا جائے، تو اگر یہ ظلم دنیا سے آ کے کسی مذہب نے مٹایا ہے تو اس کو مذہب اسلام کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی کثیر مثالیں ہیں عورتوں پر ظلم کرنا، شادی تو کر لی اس کے حقوق نہ ادا کرنا، شادی تو کر لی لیکن جیسے جی میں آیا اس کو مارنا پیٹنا۔ آپ دیکھیں کسی مذہب میں اس کے بارے میں آپ کو وہ قوانین وہ اصول قطعاً نہیں مل سکتے جو قانون جو اصول دین اسلام نے ایک شوہر پر فرض کیے ہیں کہ تیری بیوی کا تجھ پہ یہ حقوق ہے۔ تو لوگوں کو صرف سمجھ نہیں ہے، اسلام کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اسلام کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اسلام کسی کے حقوق پامال ہونے نہیں دیتا۔ یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے کہ کافروں کی رسمیں، ہندو مذہب کی رسمیں، یہود و نصارہ کی خلیص اور خبیث ترین رسمیں بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں گھر کر گئی ہیں، تقریباً ہر شعبہ میں، تقریباً ہر شعبہ میں۔ میں جو بات چلائے بیٹھا تھا کہ ہندو مذہب میں بیوہ خاتون کی آگے شادی کرنے کو نہایت ہی کبھی عمل سمجھا جاتا ہے۔ ہندو مذہب میں ایک شخص دوسری شادی کرے اس کو نہایت ہی کبھی اور برا فعل سمجھا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ کافروں کا مذہب ہے، ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ آپ اسلام کے نصاب کی طرف آؤ گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھو، آپ علیہ السلام نے ایک نکاح نہیں فرمایا، ایک نکاح دو نہیں فرمائے، تین نہیں، چار نہیں، کیونکہ چار کی حد آپ کے سوا سب کے لیے ہے۔
آپ کو خالق نے اختیار دیا، جتنی چاہیں آپ نکاح فرما سکتے ہیں۔ یہ جو 4 کا مسئلہ ہے کہ بیک وقت ایک شخص کتنی بیویاں رکھ سکتا ہے، یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کی بات ہے۔ آپ کے لیے قرآن کا حکم ہے، لیکن آپ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ آپ اس سے کیا ہیں؟ آپ کو اختیار ہے، آپ جتنی چاہیں بیک وقت رکھ سکتے تھے۔ بیک وقت ہمارے نبی علیہ السلام نے، میں جو بات کہنے جا رہا ہوں ان باتوں کو سننے کے بعد ہی اس کی سمجھ آئے گی، ہمارے نبی علیہ السلام نے 4 سے بھی زیادہ، 5، 6، 7 سے بھی زیادہ نکاح فرمائے اعلیٰ حضرت کے عکس۔ سرکار دو جہاں کے خلفاء آئے، صحابہ آئے، اہل بیت اطہار آئے، تو شاید ہی کوئی ایسی ان ہستیوں میں سے کوئی ہستی نظر آئے جس نے فقط ایک نکاح فرمایا، 2، 3، 4، 2، 3۔ کیوں؟ اسلامی معاشرہ میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، دوسرے نکاح کو، تیسرے اور چوتھے کو برا۔ جس طرح پہلی شادی ہوتی اسلامی معاشرے میں، قرآن و حدیث میں دوسری کو بھی وہی درجہ ہوتا، تیسری کو بھی وہی درجہ، اور چوتھی کو بھی وہی درجہ ہوتا تھا اور ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جس طرح پہلی بیوی کو کوئی لایا تو جو حقوق اس کے ہیں، مینوان دوسری بیوی کو لائے گا تو اس کے بھی سارے وہی حقوق ہوں گے، تیسری بیوی کو لائے گا تو مینوان اس کے بھی سارے وہی حقوق ہوں گے۔ اب اندازہ لگائیں، قرآن میں اس چیز کی اجازت جبکہ انصاف اور عدل کا تقاضا پورا کیا جائے، حدیث میں اس چیز کی اجازت جبکہ انصاف اور عدل کا تقاضا پورا کیا جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں اس بات کی اجازت جبکہ انصاف و عدالت کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ خلفائے راشدین ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، مجتہد پاک ہیں، اب تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، جہاں تک اسلام کے حقیقی رہبر و رہنما لوگ چلتے ہیں جس زمانے تک، آپ دیکھیں گے تو اس بات کو کہیں بھی عیب، بولے نا ذرا، عیب سمجھتا ہے تو کون؟ ہندو، سمجھتا ہے تو کون؟ کافر۔ کیوں؟ ہندو، کافر، سکھ، یہودی، عیسائی، یہ اور بات ہے، کام وہ بھی یہی کیے ہوئے ہیں، ایک تک تعلق بحال نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ بدقسمتی سے مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ کے کافروں کو لے لیا، میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا۔ آج جن کو لوگ سمجھتے ہیں ترقی یافتہ ممالک ہیں، یورپ کی مثال دے رہا ہوں، وہاں بھی اس قانون پہ عمل ہے کہ ایک مرد ایک عورت تک محدود نہیں نظر آتا۔ یہ ان کی اپنی قسمت کہ اسلام سے دور ہے، ایک سے شادی، بقایا 10، 15 سے دوستی۔ آپ اسلام کو دیکھو، کہاں کہاں تک گناہوں کے باب بند کرنے کے بارے میں احکامات جاری فرمائے۔ وہاں آج ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے دوسری بیوی کو لانا خلاف فطرت ہے، تیسری بیوی کو لانا خلاف فطرت ہے۔ بھائی مانو تو نے خود بھی تو یہی کچھ کیا ہوا ہے، یہ علیحدہ بات ہے، تو ہم نے ان کو اپنی دوستوں کا نام دیا۔ اسلام کہتا ہے غیر عورت سے دوستی حرام ہے، اس نے کہا اگر ضرورت ہو تو بیوی بنا لینا، اگر ضرورت ہو ایک کے سوا کی تو بیوی بنا لینا۔ تم نے ایک سے نکاح کیا، 15، 20 لڑکیوں سے تم نے دوستیاں کی ہوئی ہیں، سارے کافر اسی طرح کر رہے ہیں۔ یقین جانو پورے کافروں کے معاشرے میں آپ چلے جاؤ، کوئی کافر آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جتنا مرضی ترقی یافتہ ملک کا ہو کہ بیوی ایک ہو، کہیں کی لڑکیوں سے اس کی دوستی نہ ہو، ایسا کوئی کافر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہے کافروں کی سیرت۔ تو ان کا ایک سے شادی اور بقایا سے دوستی رکھنا، کم از کم اتنا تو عقل کو چوٹ لگا رہا ہے نا کہ مرد کی یہ ضرورت ضرور تھی کہ ایک سے زیادہ کی بھی اسلام میں کیا ہوتی، اس کو اجازت ہوتی اور صحیح طریقے سے ہوتی، اور جیسا کہ اسلام نے رکھا، دوسرا نکاح کر، تیسرا کر، اور
چوتھا نکاح کر. لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہمارے گھروں میں کافروں کی ثقافت اور ان کا کلچر سرایت کر گیا ہے اور کرتا جا رہا ہے. اب تو نہایت ہی تیزی کے ساتھ یہود و نصارہ کا کلچر اور ان کی ثقافت امت مسلمہ میں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. اس کی وجہ یہ میڈیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ میڈیا ہے. آپ کی نسلوں کو، آپ کی ذریت کو، آپ کے گھر والوں کو جو 24 گھنٹے زہر پلایا جا رہا ہے، میٹھا میٹھا زہر پلایا جا رہا ہے، یہ سرکار کی سیرت سے دور کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہود نے، نصارہ نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے، مشرکین نے، بت پرستوں نے مل جل کے ایک مسلمان کو ان کے نبی علیہ السلام کے طریقے سے دور کرنے کے بارے میں مل جل کے میٹنگیں کی، کانفرنسیں کی، بڑے بڑے اپنے اعتبار سے دانشور عقل مند لوگ بٹھائے، کروڑوں روپے ان کو بٹھانے پہ خرچ کیے اور ان کو کروڑوں روپے ماہانہ سالانہ خرچ برداشت کرنا پڑتا ہے. کام کیا ہے؟ امت مسلمہ سے ان کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو کس طرح کھینچا جا سکتا ہے. اور یہ قانون ہے. اب کسی بھی قوم کو اگر شکست دینا چاہتے ہیں، یہ قانون مسلمہ ہے، کسی بھی قوم کو آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ شکست دینا چاہتے ہیں. اس قوم کے اندر بے حیائی فحاشی کو آپ عروج دے دیں بغیر جنگ کے، آپ نے ان سے جنگ جیت لی. کافر ہم سے کیوں جنگ کرتا ہے؟ اس کو تکلیف ہے ہمارے اسلامی اقتدار سے. کافر مسلمانوں سے کیوں لڑتا ہے؟ ملک شام میں اتنا ظلم کیوں ہے؟ لیبیا میں، فلسطین میں، کشمیر میں کیا قصور ہے ان مسلمانوں کا؟ صرف اتنا ہی ہے نا کہ انہوں نے اللہ کو، رسول کریم کی ذات کو آخری اور سچا. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو لیتے ہیں. کافر اسی ایک بات میں جنگ کر رہا ہے، نہیں تم کسی چیز کو چھوڑ دو، جو ہم کہیں وہ کرو، تم آزاد ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتے. یہی جنگ کی وجہ ہے نا. تو کتنے بدبخت ہیں وہ کہ اس وقت، اور ہم کتنے لا علم ہیں کہ اس وقت بہت سارے مسلمانوں کی تعداد ایسی ہے کہ ان کو ہتھیار نہیں اٹھانا پڑتا. جو ہتھیار کے بعد وہ لینا چاہتے ہیں وہ میڈیا کے ذریعے سب کچھ حاصل کر رہا. نوجوان ہمارا ہے، سیرت یہودیوں کی ہے. نوجوان ہمارا ہے، طریقہ عیسائیوں کا ہے. نوجوان مسلم معاشرے کا ہے اور طریقہ ہندوؤں کا ہے. نوجوان اسلامی ریاست کا ہے اور طریقہ مشرکین کا اختیار کیے ہوئے ہے. نوجوان اسلامی ریاست کا ہے اور اس کے شب و روز اس طرح گزر رہے ہیں جس طرح کوئی ہندو، عیسائی یا کوئی مشرک زندگی گزارتا ہے. بتاؤ پھر وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہوئے کہ نہ ہوئے؟ کون کون سی آپ کو میں مثالیں دوں؟ کس قدر اس وقت اسلام اور بانی اسلام کی توہین کی جا رہی ہے، مسلمان کر رہے ہیں. امریکہ کو اسلام کے خلاف بات کرے تو ہم اپنوں کی دکانوں کو جلانے نکل پڑتے ہیں، اپنے مسلمانوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیں گے، ذلیل کر کے ان کو رکھ دیں گے، راستے روڈ بلاک کر دیں گے، بھلے کوئی کتنا مجبور کھڑا ہو. امریکہ نے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی، حالانکہ وہ کافر ہے. آپ مسلمان ہو کے قرآن کی، اسلام کی، حدیث کی، رسول اللہ کی سیرت، سنت اور سرکار تو جہاں کی توہین کیے جا رہے ہیں، آپ کو شعور تک ہی نہیں ہے. یہ ہے ہمارا عشق مصطفیٰ، یہ ہے ادب مصطفیٰ، یہ ہے تعظیم مصطفیٰ. آپ اندازہ لگائیں جو میں نے باتیں کی یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آخر کیوں؟ کیونکہ ہم بک چکے. یہود و نصارہ کے کلچر پر ہم بک چکے. ہم نے کہا ہم تمہارا کلچر قبول کرتے ہیں، ہم اپنے کلچر کو چھوڑ دیں گے. تبھی تو انہی کی ساری یہودیوں کی کہانیاں ٹیلی ویژن پہ ہم بیٹھے ہوتے دیکھتے. اگر ہمیں اپنے محبوب کے طریقے سے ان کا طریقہ گندا نظر آتا تو اپنے گھر میں کیوں چلنے دیتے؟ اگر ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت یہودیوں کے طریقے سے
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اچھی لگتی ہوتی تو ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے والدین اور خود شامل ہو کے یہودیوں کا طریقہ اپنے گھر میں چلنے دیتے؟ چل رہا 1000 میں ایک بندے کے گھر نہ چلتا تو میں نہیں کہتا، باقی سب حاجی بھی، نمازی بھی، ائمہ بھی، پیر بھی، اور سارے اکٹھے ہی ہیں۔ 1000 میں کوئی ایک بچا ہوا ہو تو وہ تو نہ ہونے کے مثل ہے۔ القلیل کالمعدوم، جو کم ہوتے وہ نہ ہونے کے مثل ہوتے۔ تو کیا ہے آج پورے ورلڈ میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں شادی ایک ہے، بقا جتنا ان کے جی میں آتا ہے عورتوں سے کیا رکھتے ہیں؟ دوستیاں رکھتے ہیں۔ اسلام نے اس چیز کو حرام قرار دیا کہ آپ کسی عورت سے دوستی، کسی اجنبی عورت سے آپ کا کسی صورت میں تعلق جائز۔ تو اسلام نے مرد کی ضرورت کو پورا کرنے کی غرض سے فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ او بھائی چاہے تو 1 کر لے، چاہے تو 2 کر لے، چاہے تو 3، چاہے تو 4 کر لے، 4 عورتوں تک تجھے رکھنے کی اجازت ہے، لیکن کسی صورت بھی ایک خاتون کے ساتھ ناجائز تعلق رکھنا اگر تو نے یہ نظام کیا، سن لے تیرا رب بھی تجھ سے ناراض ہے، تیرا رسول بھی تجھ سے ناراض ہے۔ آج اگر معاشرے نے، اسلامی معاشرے نے اس قانون کو کہ ایک سے زیادہ عورتوں سے میرا تعلق ہو اپنایا ضرور ہے، لیکن بدقسمتی سے یہودیوں کا نصاب اپنایا ضرور ہے، بدقسمتی سے سکھوں، ہندو اور عیسائیوں کا کلچر اپنایا ہے۔ کیا نکاح ایک سے کیا؟ مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اور کئی عورتوں سے ناجائز تعلق ہے۔ ہمارے معاشرے کو یہ عیب نظر نہیں آتا۔ جو رونے والی بات میں آج کر رہا، ایک نکاح ہے اور کئی عورتوں سے اسی صاحب کے کیا ہیں؟ ناجائز تعلقات ہیں۔ ہمارے معاشرے کو یہ عیب نظر، کتنا اندھا ہو گیا ہے یہ معاشرہ، کتنا دین اسلام سے دور ہو گیا یہ معاشرہ، کتنا قرآن و سنت کے نور سے یہ کافی دور چلا گیا، اور اندر سارا اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اجالے نام کی چیز نہیں نظر آتی۔ جو اسلام ہے دوسری عورت سے تعلق رکھنا ہے تو فرمایا نکاح کر کے لا، تیسری سے دل کر رہا ہے تو نکاح کر کے لا، چوتھی سے اگر تجھے ضرورت ہے تو کیا فرمایا؟ اس کو مسلمان نے عیب سمجھا ہوا ہے، اور 5 10 20 لڑکیوں سے آج کا مسلم تعلق رکھتا ہے جو شریعت میں کبیرہ گناہ ہے۔ یہ مسلمانوں کو عیب نظر نہیں آتا۔ یہ رونا آپ کے سامنے رونا تھا۔ کہیں میں بھول گیا ہوں تو آپ سب میرے بھائی ہیں، مجھے اب سمجھائیں تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ مین مان یہی صورت ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ جو ادھر گیا ہے اس نے قدم کیوں اٹھایا؟ ایک بیوی موجود ہے، شریعت نے اس کو حلال کیا ہے، جہاں تک کیا ہے، اس کو کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ وہ کسی اور عورت سے کیا رکھتا ہے؟ کچھ اس کا قصور ہے تو کچھ ہمارے معاشرے کا بھی قصور ہے۔ کیوں؟ اگر وہ دوسری عورت سے شادی کرتا تو گھر والے نے بھی اسی کو ڈانٹنا تھا، اہل و عیال نے بھی اسی کو ڈانٹنا تھا۔ بھائی انصاف عدل تو بات کی بات ہے، ہم تو دوسرے نکاح کی طرف جانے گویا کوئی عظیم جرم سمجھتے ہیں جو ہمارے مسلمانوں کا معاشرہ ہے، حالانکہ اسلام میں کوئی ایسی بات، اگر یہ جرم ہے تو پھر بتاؤ سرکار دو جہاں نے کتنے نکاح پڑھا؟ اگر اس کو کوئی جرم سمجھتا ہے، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان بن عفان، سیدنا مولا کائنات، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، عبد الرحمن، طلحہ، زبیر، علی ھذا القیاس، کون ہے جس نے ایک شادی کی؟
وہ تو اس کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، وہ تو اس کو جرم نہیں سمجھتے تھے، وہ تو اس کو خلاف شرع. اور اسی وجہ سے 2 فائدے حاصل ہو رہے تھے اس زمانے میں جب قرآن پہ عمل ہو رہا تھا پورا پورا. پہلا فائدہ کہ جو مرد ہے جب ایک بیوی لا چکا ہے، دوسری کی طرف اس کی خواہشات ہیں بالفرض، اس طرف یہ نسبت نہیں ہے. میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں، وہ تو سارے پاکیزہ لوگ ہیں، ان کی طرف ایسی نسبت کرنا ہی حرام ہے، اور سرکار کی طرف کی تو